دنیا کی 7 گندی ترین عورتیں۔ دنیا میں 7 ایسی گندی عورتیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں گنہگار بتایا۔ قرآن کے مطابق سب سے گنہگار عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جس نے لوط کے ساتھ غداری کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد کی ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی گنہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء کرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے ان نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور تنیک لوگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا وادیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم پہ جا کے اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفسیر احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں بہت مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی۔
تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ سمسون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسون کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسون کے پاس بھیجا۔ سمسون اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسون کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسون کے لمبے بال کاٹ دیے، تو اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسون پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سمسون کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی، تو سمسون نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے سمسون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی جس ستون کے ساتھ سمسون کو باندھا گیا تھا۔ سمسون نے اس ستون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جیزابیل۔ جیزابیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزابیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تھے تاکہ لوگ ان کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزابیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کو پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزابیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزابیل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، اتالیہ۔ اتالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزابیل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام اتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین اور جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا جس وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا جس وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ اتالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے، ان ماں بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد اتالیہ نے بتوں کی عبادت سے پوجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا کہ اتالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ اتالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ اتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ اتالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاز۔ ناظرین گرامی، ہیروڈیاز کو اگر تاریخ انسانی کے سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاز ایک غریب اور حسین و جمیل لڑکی تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہو گئی۔
اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے پاس ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے تھے، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بیہودہ ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاصل کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ، جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہو گئیں۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بہنگا پن نمایاں تھا، جس وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابوبکر کے سامنے اس حالت میں آئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بولتی رہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔